فرمائے دیجیے گا سر کہ بڑا ریلیف ملا ہے، لیکن انٹرم ریلیف ہے. وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر تاڑ یہ مانتے ہیں کہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ تھا، ویری ویری سینسٹیو. مناسب ہوتا کہ اگر لارجر بینچ کوئی حکم نامہ جاری کرتا، نہ کہ یہ بینچ سسپینڈ کر دیتا. پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے معاملے پر امتناع کے حکم سے اعتراض برتا جانا چاہیے تھا بقول ان کے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب کوئی بینچ اس حوالے سے مطمئن ہو جائے کہ ایک مقدمہ بنتا ہے بادی نظر میں، اور یہ کہ اگر عبوری حکم نہ دیا گیا تو کوئی بہت بڑی ناانصافی ہونے کا خدشہ ہے، جیسا کہ یہاں تھا بادی نظر میں بالکل ہمارا کیس بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں جب بہت تحقیق سے بھی اس معاملے کو پرکھا جائے گا تو ہمارا کیس بنتا ہے. لیکن اس دوران چونکہ حکومت ایک طرح سے اعلان کر چکی ہے کہ وہ عام قانون سازی نہیں بلکہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ انتہائی ایک سنگین صورتحال ہے جس میں ایسا حکم ہونا میری نظر میں ضروری تھا. ورنہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور کل کو یہ ثابت ہو کہ پارلیمان کی تشکیل ہی غیر آئینی تھی تو ہم ایک بحران میں چلے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ 3 جون کو یہ معاملہ سنا جائے، بڑے بینچ کے سامنے یہ معاملہ لگے گا، اس میں 1 ہفتہ لگے، 2 ہفتے لگیں، ایک حتمی فیصلہ سامنے آئے گا اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی، صرف ریویو ہوگا انہی جج صاحبان کے پاس اور بات واضح ہو جائے گی. اس کے بعد جو بھی صورت بنتی ہے، پارلیمان کی جو بھی شکل بنتی ہے، اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے. اور سر یہ بڑا بینچ جو بننا ہے، جو فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اس لیے بڑا بینچ تشکیل ہو، کیا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خود بیٹھنا چاہیے گیون دیٹ ہی کین بی پوٹینشلی بینیفیشری؟ اگر قانون سازی ہوئی، حکومت کر سکے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی کا ایشو بھی اٹھتا دکھائی دے رہا ہے. سو شوڈ ہی بی پارٹ آف دس بینچ؟ جی ظاہر ہے یہ ایک نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کسی عہدے میں توسیع کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ توسیع ان افسران کو یا اس افسر کو دی جائے گی جو اس وقت اس عہدے پر براجمان ہے، تو میری نظر میں ایک یہ بات کوئی بہت مستحسن نہیں ہے. اس میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ کیا وجہ ہے اس ترمیم کی؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت آئی ہے کیوں وہ چاہتے ہیں کہ میعاد عہدہ میں وسعت دی جائے اور فی الفور وسعت دی جائے؟ تو یہ بات ٹھیک لگتی نہیں ہے. اور قانون جو ہے اور جو عدالتی عمل ہے اس کو صرف تکنیکی سطح پہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک طرح سے احساس اور ضمیر کی سطح پہ بھی صحیح ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا بینچ تو ضرور بننا چاہیے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے 2023 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو وہاں کم از کم 5 جج صاحبان معاملے کو سنیں گے. سید منصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہیں، سینئر پیونی جج ہیں، وہ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. انہی کی سربراہی میں 2 مزید جج صاحبان کو شامل کر کے بینچ میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، توسیع دی جا سکتی ہے بینچ کی تعداد کے حوالے سے. جو ایک آپٹکس کا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید نہ ہو تو بہتر ہے. سو بہتر ہے کہ چیف جسٹس لارجر بینچ کا حصہ نہ ہو. سر، عدالت نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ عبوری حکم صرف اور صرف متنازع نشستوں سے متعلق ہے، کہ جو کہ سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں، پی پی پی، نون لیگ، جے یو آئی فے. یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس حکم کا اطلاق آج سے ہوگا. سو فرمائی دیجیے گا کہ پروسپیکٹیولی اب یہ ہوگا یا ریٹروسپیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس فیصلے سے کیا سینٹ اور صدر کے الیکشن پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ آج کے فیصلے سے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آئندہ کے لیے ہے. آئندہ یہ جو ارکان ہیں کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، ووٹ نہیں دیں گے کسی قانون کے حوالے سے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے. لیکن ماضی کی حد تک تو آج کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا جو کچھ ماضی میں ہو گیا وہ فی الحال محفوظ ہے. لیکن اگر حتمی فیصلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹیں غلط دی گئیں، یہ ممبران جو ہیں یہ قانون اور آئین کی روح سے کبھی ممبر تھے ہی نہیں پارلیمان کے، اس صورت میں جو واقعات ہو چکے، سینٹ کا الیکشن، صدر مملکت کے انتخاب کے حوالے سے بھی غالباً وہاں اثر کوئی نہیں ہوگا، فرق شاید نہیں پڑے گا. لیکن بہرحال یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو پھر اثر نو دیکھنا پڑے گا. لیکن سینٹ کا جو الیکشن ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر پڑے گا. اگر تو جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں سنی اتحاد کونسل کا جو تناسب ہے پارلیمان میں، اس حوالے سے وہ ہمیں مل جاتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں آئینی طور پہ ہمیں ملنی چاہیے، تو اس صورت میں تو سینٹ کا جو انتخاب ہوا میری نظر میں اس کو اثر نو کرانا ہوگا، کیونکہ صوبوں میں کتنے سینٹ کے ارکان ہم منتخب کر سکتے تھے اس میں تبدیلی آ جائے گی.
تو سینٹ کا الیکشن تو غالباً دوبارہ کرانا پڑے گا. صدر مملکت کے الیکشن کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی فرق پڑتا ہے ان سیٹوں کے ہمارے پاس واپس آ جانے سے. اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر ممکن ہے اس الیکشن کو نہ چھیڑا جائے. لیکن اگر فیصلہ وہی رہتا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا, پھر ہم وہیں رہیں گے جہاں ہم تھے آج سے پہلے. سو سر واک می تھرو بوتھ سچویشنز. اگر لارجر بینچ آپ کو ریلیف دے دیتا ہے تو کیا سینٹ کے انتخاب دوبارہ ہوگا, اور اگر نہیں ملتی ریزرو سیٹس آپ کو تو پھر یہ دیگر یہ سیاسی جماعتوں میں جو بندر بانٹ ہوئی ہے وہ اس کو اسی سٹیٹس پہ رہیں گی, they'll remain with them؟ دیکھیے سیٹس ہمیں اگر مل جاتی ہیں تو بالکل اچھا ہے, آئین کے مطابق ہے. اگر سیٹس ہمیں نہیں دی جاتی اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر سیٹس جن کو دے دی گئی ہیں وہ وہیں رہیں گی. ٹھیک. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھتی ہے یا رد کر دیتی ہے, اور جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں تناسب کے حساب سے وہ ہمیں دیتی ہے یا نہیں دیتی. ہمیں بہت امید ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں گی.